بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میرا آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد بہت ہی اہم اور ایک اچھا مقصد ہے، جس میں اپنے نوجوان چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے یہ ویڈیو بنانا چاہتا ہوں، بہنوں کے لیے بھی اور بھائیوں کے لیے بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس سے پہلے بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی، لیکن شاید عوام کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں آئی اس چیز کی۔ اس میں ابھی میں 2-3 لوگوں کو پیغام دوں گا، ایک ماں باپ کو، دوسرا بھائیوں کو، تیسرا بھائیوں کی بہنوں کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے نا، وہ بہت غلط روش پہ چل پڑے ہیں۔ مجھے یہ ویڈیو بناتے ہوئے تھوڑی سی ہچکچاہٹ بھی ہو رہی ہے اور شرمندگی بھی فیل ہو رہی ہے کہ ہمارے نوجوان کس طرف جا رہے ہیں۔ اس میں 2 چیزیں کوٹ کروں گا۔ ایک تو شاید ہم لوگوں کو دین کی دوری کی وجہ سے یہ معاملہ اس طرح کا ہو چکا ہے کہ ہم علماء کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، ہم لوگ اپنی اصلاح کروانا گوارا نہیں کرتے۔ خیر، اس پہ پھر کبھی بحث کریں گے دین کی نسبت سے، لیکن ابھی میں جس نسبت سے بات کر رہا ہوں وہ ہے بے حیائی، کہ بے حیائی کس عروج پہ چلی گئی ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے، میں دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگ ایسے ہی اس ٹاپک پہ بات کر رہے تھے، بے حیائی کی کوئی بات ہوئی تو مجھے کہنے لگے میں یار تمہیں آج کی سٹوری سناتا ہوں۔ میں نے کہا جی سنائیں۔ انہوں نے مجھے آج کی سٹوری سنائی۔ کہنے لگے آج میں صبح ادھر بازار کی طرف آ رہا تھا تو ایک لڑکی اور ایک لڑکی کھڑی تھی، لڑکا بائک پہ آیا ہے، نوجوان لڑکا ہے، ہمارے شہر کا لڑکا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں اس کی عزت نفس مجروح نہیں کرنا چاہتا، یا اس کے والدین کی عزت نفس مجروح نہیں کرنا چاہتا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں، ہمارے والدین کو علم نہیں، ہمارے بہن بھائیوں، بلکہ بہن اور بھائیوں کو تو پتہ ہی ہے کیونکہ وہ خود یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن والدین کی عزت خاک میں ملا رہے ہیں۔ ابھی وہ لڑکی کھڑی ہے، لڑکا آتا ہے اور یہ بندہ سین دیکھ رہا ہے، مجھے یہ سٹوری اس نے سنائی۔ وہ لڑکا لڑکی کو بٹھاتا ہے بائک پہ، لڑکی نے عبایا پہنا ہوا، ہاتھوں میں کتابیں پکڑی ہوئی تھی، شاید ٹیوشن کا بہانہ ہے، مدرسے کا بہانہ ہے، اسکول کا بہانہ ہے، یہ ہمیں علم نہیں ہے۔ لڑکی بائک پہ بیٹھتی ہے، وہ نکل جاتے ہیں دونوں، بالکل ینگ ہے، 19 20 21 سال کی عمر ہے لڑکے کی۔ بعد میں پھر پکڑا بھی گیا، پھر اس سے پوچھا گیا، سارا اس کو سمجھایا گیا۔ لڑکی کو لے جاتا ہے اور بدقسمتی دیکھیں، یا شاید اس کی خوش قسمتی کہہ لیں کہ شاید وہ سمجھ جائے۔ یہ ویڈیو امید ہے اس تک پہنچ بھی جائے گی، ہمارے شہر کا ہی ہے، یہاں کا ہی۔ بدقسمتی یہ کہ وہ جب لڑکی کو گجرانوالہ سے سیر کروا کر واپس لے کے علی پور چٹھا میں آ رہا ہے تو پھر وہی معاملہ، اسی بندہ جو ہے نا، جس نے مجھے یہ سٹوری سنائی، وہی ان کو پھر دیکھ لیتا ہے۔ لڑکا لڑکی کو اتارتا ہے، 2-4-6 گھنٹے کے بعد کی بات ہے۔ دیکھیں گلی محلے سے لوگ بازار آتے جاتے رہتے ہیں، صبح بھی اسی نے دیکھ لیا، شام پچھلے ٹائم بھی اسی نے ہی دیکھ لیا جب وہ سیر سپاٹا کر کے آ گئے ہیں۔ تو اس دفعہ کیا ہوا، وہ اپنا کام جو جا رہا تھا وہ چھوڑ کے وہ لڑکی کے پیچھے کہتا ہے میں چلا گیا۔ کہتا ہے میں نے دیکھا سڑک پہ گئی ہے، رکشے پہ بیٹھی ہے، کہتا ہے میں تھوڑے فاصلے پہ رہ کے جاتا رہا کہ میں دیکھ کے آؤں یہ کن کی بیٹی ہے اور کس کام میں پڑی ہوئی ہے۔ خیر، وہ اس کے گھر تک گیا، لڑکی گھر کے اندر چلی گئی، اس نے شاید ناک کیا، اس نے بولا جی، وہی لڑکی ٹرن کر کے واپس آتی ہے۔ اس نے پوچھا اس کو، بیٹا پاپا کہاں ہیں؟ جی آپ نے پاپا کو کیا کہنا ہے؟ بات سنیں اس کی، کہتی ہے آپ نے پاپا کو کیا کہنا ہے کہ آپ میرا نمبر لے جائیں، آپ مجھے ہی فون کریں، کیونکہ وہ ڈر گئی ہے اس وقت۔ خیر، یہ دن گزر گیا، اس کو یہیں کلوز کرتے ہیں۔ 3 دن گزرتے ہیں، وہی لڑکی، وہی جگہ اور وہی لڑکا پھر آتا ہے، پھر اس کو لے کے جاتا ہے۔ اس دفعہ وہ پیدل ہیں، اور بدقسمتی پھر دیکھیں ان کی کہ جب وہ جا رہے ہیں تب بھی شاید بھائی نے دیکھ لیا، اور جب وہ آ رہے ہیں تب بھی دیکھ لیا پھر اس بندے نے۔ انہوں نے سڑک پہ اترتے ہوئے دیکھا، کہیں کام سے گزر رہے تھے، تو اس دفعہ انہوں نے لڑکے کو پکڑ لیا۔ اس دفعہ وہ بائک پہ نہیں تھے، اس دفعہ وہ پیدل ہیں۔ اس بندے نے دیکھ لیا۔ ابھی اس لڑکے کو انہوں نے پوچھا ہے جی آپ کون ہیں؟ کہتا ہے جی آپ میرا نمبر لے لیں، آپ نے مجھے کیا کہنا ہے۔ یہ نمبر لڑکے کا لے لیا انہوں نے۔ لڑکا فون کرتا ہے ان کو،
لڑکی کا نمبر بھی بھائی کے پاس تھا، لڑکی کو انہوں نے کال کی، لڑکی نے ڈائیورٹ لگا دی اس لڑکے کے نمبر پہ۔ ابھی وہ لڑکا فون کر رہا ہے ان کو، ہاں جی تسی میرے گھر دے نمبر تے فون کر رہے ہو، ہے وہ گھر کا نمبر ہے۔ لیکن اس دفعہ انہوں نے ان کو کہا کہ یار اگر تمہارے گھر کا نمبر ہے نا تم آ کے مجھے ملو، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ بےغیرتی کر رہا ہے۔ انہوں نے اس کو بلایا، پھر وہ ایک دوست کو ساتھ لے کے آیا، وہ پولیس میں تھے، وہ ساتھ آئے ہیں، ان کے سامنے بٹھا کے اس بچے کو سمجھایا۔ تو اب یہ دیکھیں اس کو سمجھانے کا مقصد ہمارا نیک ہے، ہم نے اس کو بہت سمجھایا، لیکن صاف لفظوں میں اس کے ساتھ بات کی کہ دیکھو میرا بھائی، بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اس کمرے میں بیٹھ کے اس کے ساتھ بات کر رہے ہو، کیا آپ کو یہ علم ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کی بہن بھی دوسرے کمرے میں بیٹھ کے کسی کے ساتھ بات کر رہی ہو؟ لیکن وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد کافی دیر اس کو سمجھاتے رہے، اس کو بتایا کہ بیٹا یہ اچھی بات نہیں ہے بھائی، یہ مناسب نہیں ہے، ایسا معاملہ ہے۔ خیر وہ بچہ چلا گیا، ہم بھی اس کو نہیں جانتے، شہر کا ہے، لیکن تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ہم نے یہ سارا کہا کہلایا۔ پھر وہ جو دوست پاس بیٹھا تھا، وہ پھر جو پولیس میں تھا، وہ بھی کہنے لگا کہ یار چلیں جو ہو گیا سو ہو گیا، میں اس دفعہ اس کو سمجھاؤں گا، یہ مناسب نہیں ہے، مجھے علم نہیں تھا کہ یہ اس لیے مجھے ساتھ لے کے آیا۔ تو اس کو ہم نے یہ کہا کہ یار آپ کا نا نکاح کرواتے ہیں اس کے ساتھ، جس کو آپ 2 دفعہ گجرانوالہ لے کے چلے گئے گھومنے پھرنے۔ نہیں میں نے نکاح نہیں کرنا، وہ بس میری جسٹ دوستی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو میرے بھائیوں کچھ خدا کا خوف کرو، خود بھی خدا کا خوف کرو اور اپنی بہنوں کا بھی خیال کرو، کیونکہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم تو بس کر رہے ہیں لڑکیوں کے ساتھ گپ شپ، اور ہماری بہنیں گھر میں محفوظ ہیں۔ وہ محفوظ نہیں ہوں گی، بے فکر ہو کے رہیں۔ آپ جب لڑکیوں سے باتیں کر رہے ہیں تو آپ کی بہنیں بھی باہر کریں گی، اگر آپ کی بہنیں نہیں کریں گی، آنے والے وقت میں آپ کی بیٹیاں ضرور کریں گی، کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ زنا ایک قرض ہے، ٹھیک ہے، اور یہ قرض بندے کو دنیا میں ہی چکانا پڑتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے۔ پھر وہ مجھے کہیں، میں نے پھر اسے نا تھوڑے دوسرے لفظوں میں سمجھایا کہ میں بولا یار تم اس کو لے کے ساتھ گئے ہو، تم آئے یہ وہ، تم ابھی اس کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار نہیں؟ تو جی نہیں میں نے نکاح نہیں کرنا ایسے ہے۔ میں بولا نہیں، ہم تمہیں لے کے جاتے ہیں، تمہارے والد کو لے کے جاتے ہیں اور ان کے گھر لے کے جاتے ہیں، جا کے اس کے ماں باپ سے بات کرتے ہیں، جی آپ کی بیٹی اس طرح کے ماشاءاللہ حرکتیں کر رہی ہے، تو لہٰذا آپ ان دونوں کی شادی کر دیں تاکہ یہ پیار ہو۔ نہیں میری بس اس کے ساتھ دوستی ہے، میں نے بس ابھی مجھے مہینہ ڈیڑھ ہوا ہے، فلاں ہوا ہے، ڈمکان ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں اپنے بیٹے اور اپنی بیٹیوں پہ کڑی نظر رکھیں، اور یہ موبائل کا فتنہ جو ہے اس سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں۔ یہ میری ایک گزارش تھی، جو میرا درد دل تھا، جو میں نے آپ سے بیان کر دیا، اور یہ مجھے کنفرم ہے اثر نہیں ہونا عوام کو، لیکن اگر اس ویڈیو کے توسط سے کسی ایک بیٹی کی، کسی ایک بھائی کی، کسی بہن کی عزت بچ گئی تو سمجھیں گے کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ لہٰذا اس موبائل کے فتنے سے بچ کے رہیں، یہ بہت خطرناک فتنہ ہے، اس سے آپ خود بھی محفوظ رہیں، اپنے آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ رکھیں۔ یہ بہت مشکل دور چل رہا ہے اور ہماری نوجوان نسل بہت غلط راستے پہ چل رہی ہے۔ کوشش کیجئے خود بھی بچیں اور اپنی بہنوں پہ خصوصی کڑی نظر رکھیں، اور یہ موبائل دینے سے پہلے 1000 دفعہ ضرور سوچیں کہ ہم یہ موبائل اپنی بیٹی کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، ہم یہ موبائل اپنی بہن کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ لہٰذا موبائل دینے سے پہلے ضرور سوچیں، پھر سوچیں، پھر سوچیں۔ بہت مجبوری ہو، میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی بیٹی میری بیٹی، آپ کی بہن میری بہن بہت نیک ہو سکتی ہے، بہت پاکیزہ ہو سکتی ہے اگر آپ اس چیز سے محفوظ رکھیں گے۔ لیکن جتنا خطرناک دور ہے، جتنی بھی نیک صالحہ پاکیزہ بہن ہو، لیکن یہ خطرناک جو دشمن ہے انسان کا، یہ اس کو غلط راستے پہ لے کے جا سکتا ہے اور لے کے چلا جاتا ہے۔ بہت سے معاملات ایسے دیکھے گئے ہیں۔ کوشش کیجئے خود بھی بچیں، اپنی بچیوں کو بھی بچائیں، اپنی بہنوں کو بھی بچائیں، اپنی بیٹیوں کو بھی بچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔